تو یہ اتنا لمبا چوڑی بات لکھو گے تو میں کب پڑھوں گا، کب جواب دوں گا؟ خواب کے بارے میں مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا، اور خواب کے بارے میں بتاؤں کیا؟ ایک طلاق یافتہ حالات میں ڈاکٹر ہوں، مکہ میں جاب کرتی ہوں، میں نے شادی کے سلسلے میں استخارہ کیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال 2 مہینے پہلے ہوا ہے۔ اس وقت 2 لوگوں کے رشتے تھے، ایک ڈاکٹر لیکن اپنی 12 دوسرا عالم دین، شادی شدہ ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کے لیے استخارہ کیا، کہیں پڑھا تھا کہ اگر جواب نہ آئے تو 7 دن کرے۔ بہرحال یہ بالکل لمبا چوڑا، آپ ایسا کریں کہ ٹیلی فون پر مجھ سے بات کر لیں، جو آپ نے پوچھنا ہے نا وہ مجھ سے عشاء کے بعد 10 بجے رات کو ٹیلی فون۔ یہ 2 صفحے اب میں پڑھتا رہوں تو باقی تو چھوڑ دوں نا۔ شب جمعہ کو فوت ہونے والے کو قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی کہ اگر آدمی مومن ہے اور اس کی موت ایمان پہ آئی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعرات کی موت جو ہے فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی موت فضیلت ہے، رمضان شریف کی بھی موت فضیلت ہے، لیکن اگر اس کے اعمال صالح نہیں ہے تو عذاب ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ایسے ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بغیر حساب کے، کوئی جنت میں نہیں۔ یہ نہیں کہ جو جمعرات مرے وہ بغیر حساب کی جنت میں چلا جائے، یہ تو کسی نے خود گھڑا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کرنا پتہ نہیں کس چیز کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا کس چیز کا استعمال؟ لا مغلوب الا اللہ، یہ پتہ نہیں، مجھے یہ لکھا ہی غلط ہے، جو آپ نے لکھا ہے اس طرح پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن نا یاد رکھیں کہ وہ اپنے خاوند کی جائیداد کی بھی حقدار ہے۔ اگر اس کا خاوند فوت ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو 4تھا حصہ دے گا یا پھر 8واں حصہ دے گا اگر اس کی اولاد ہوئی۔ اسی طرح اپنے والد کی جائیداد کی بھی حقدار ہے کہ جو 2 بھائیوں کا حصہ ہوگا اتنا اس کا حصہ ہوگا، وہ تو والد سے بھی حقدار ہیں اور خاوند سے بھی حقدار ہیں، اور پھر نان نفقے کی ذمہ داری بھی ادھر والد پہ ہے ادھر خاوند پہ، اس پر تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کے تو بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ ہمارے بچیوں کے امتحان ہو رہے، اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کو کامیاب فرمائے، بچوں کو کامیاب فرمائے، اور اللہ ان کی عزت و عصمتوں کو محفوظ رکھے اور ان کا مستقبل روشن ہو۔ طواف اور صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، کھولنے کے بعد یاد آیا کہ بال نہیں کتروائے، احرام کھولنے کے فوراً بعد بال کتروا لیے، کوئی حاضر نہیں، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں مکہ ٹاور سے حرم شریف تک ننگے پاؤں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اگر نیچے جگہ پاک ہے، صاف ہے، آ سکتے ہیں۔ ایک ہوٹل کے کمرے میں سپیکر پر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بالکل نماز نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹ آؤ۔ وہ تو پھر آپ کا یہ نہیں، امام جو ہے وہ سپیکر تھا، آپ اس امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہتے جی کہ مکہ مدینے والے خوش نصیب ہیں اور ہم لوگ جو ہیں بد نصیب ہیں، یہ افضل ہے ہم کرے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حضرت سلمان کہاں سے تھے؟ فارس سے تھے۔ حضرت بلال کہاں سے تھے؟ حبش سے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بلال الحبش صہیب الروم، ابو جہل سے مکہ ایچ بلّہ جویست، کہ ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، جہنم کا سردار بنا، اور سلمان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ سلمان منا من اہل البیت، وہ فارس کا آدمی تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں آپ کیوں کمتر ہیں؟ آج پوری دنیا میں سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، یعنی حدیث شریف کی 6 کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ہے،
ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ سب عجمیوں نے لکھی ہیں، عربوں نے تو نہیں لکھی، یہ ساری تو باہر کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ امام بخاری کہاں عربی تھا، وہ تو بخارا سے تھا، اسی طرح کوئی نیساپور سے تھا، کوئی تاجکستان سے تھا، کوئی ترمذ سے تھا، یہ نہ سمجھا کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دین پہ آپ قائم رہے تو پھر آپ کو اللہ اور زیادہ اجر دیں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی لوگ میری امت بھی آئے گی جو تم کرتے ہو صحابہ سے، اگر وہ اس کا 10واں حصہ بھی کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ کیسے فرمایا؟ تم نے تو مجھے بھی دیکھا ہے، قرآن دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، ان نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا پھر ایمان لائے۔ تو لہٰذا ان کا تو بڑا مقام ہے، کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ کسی نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا ناجائز ہے، دعا سیدھی اللہ سے ہوتی ہے، ادعونی استجب لکم۔ اسی طرح حکم ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لیکن مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھو، علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کچھ فاصلہ بھی ہو تھوڑا سا، اور سینے کے برابر ہوں، اور پورے توجہ سے، خشوع سے، خضوع سے اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے ہی دعا ختم کریں اور اس کو چہرے پہ پھیر دیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف تو ہر حال میں قبول ہوگا، تو اگر اول بھی درود ہو، آخر بھی درود ہو، تو درمیان والی دعا بھی خدا قبول فرما لیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ حرم کے خادم چھٹی کے کٹنے واپس آئے ہیں، ہم کیمپ چلے گئے۔ میرا بھائی اگر آپ کا کیمپ حدود حرم سے باہر ہے اور آپ اپنے ملک سے جب آئے نیت سیدھا کیمپ جانے کی تھی، حرم میں آنے کی نہیں تھی، پھر تو دم نہیں ہے۔ اگر نیت حرم میں آنے کی ہو پھر دم لازمی، عمرہ بھی کرو دم بھی کرو۔ کہتے ہیں کہ ہوٹلوں میں جو گوشت بنتا ہے یا مرغیاں بنتی، میرا بھائی گزارش یہ ہے، ایک اصول یاد رکھو، اگر اس ملک کی ذبح شدہ مرغی ہے یا بکرا ہے یا بکری ہے وہ حلال ہے۔ اگر باہر کے ملک سے آئی ہے تو اس پر اعتبار نہیں ہو سکتا ہے حلال ہو، لیکن شک تو ہے نا۔ ابدال کے بارے میں مجھے بتائیں، کعبے میں بعض منظر، اور مجھے ابدال سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کیا بتاؤں۔ طواف کی 2 رکعت واجب کی نیت کے بغیر، نفل کی نیت، لیکن نیت تو طواف کی تھی نا، تو انشاءاللہ ادا ہو گیا۔ آئندہ خیال رکھیں، وہ نفل نہیں واجب ہے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر سکتے ہو۔ ایک آدمی طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ کے نہیں کی اور چلا گیا ہے تو دم بھی پڑ گئی، بال بھی نہیں کٹائے، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، پہلے بال تو کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ میرا بھائی اگر عمرے پہ آؤ نا، پہلے سیکھ کے آؤ، عمرے کی کتابیں پڑھو، علماء کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے سمجھاؤ میں نے کیا کیا کرنا ہے، پھر غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اپنے بیگ میں زمزم کی چھوٹی بوتل لے جائیں، تم جانو اور وہ جہاز والے جانے۔ احرام مکہ میں ہوٹل سے احرام باندھا، مکہ کے نزدیک میقات سے نیت کی، کون سی میقات سے؟ نزدیک میقات مسجد عائشہ ہے، اس سے نزدیک کوئی میقات نہیں ہے، اگر وہاں سے کیا پھر ٹھیک ہے۔ سانس کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر نہیں استعمال کر سکتا، چونکہ انہیلر تو اندر دوائی جاتی ہے، اگر دوائی اندر نہ جائے تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟
ایک بچے کی عمر 12 سال سے کم ہے، 3 بچوں کی عمر 10 سال سے کم ہے، ان کے لیے طواف الوداع، کسی کے لیے بھی طواف الوداع، بالغ کے لیے بھی نہیں تو نابالغ کے لیے کیا ہے، عمر والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔ احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگر پلیت ہو جائے ہاتھ میں، کیا پھر اسی پلیت سے عمرہ کرے گا؟ بالکل بدل لے یا دھو ڈالے۔ عمرے کے بعد احرام گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے گھر میں کر سکتے ہو، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ سنا ہے کہ غلاف کعبہ پر انگلیوں سے لکھنا منع ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ کافی ہے۔ خالہ پھوپھی وغیرہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر مسافہ کیا جا سکتا ہے، ہمارا عورتوں سے خالہ تو منزلۃ الام ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھ نہ ملایا جائے، موجودہ فتنے کا دور ہے۔ آج کل تو بیٹی پر بھی کوئی اعتبار نہیں، بیٹے پر بھی کوئی اعتبار نہیں، خالہ تو خالہ ہے، ماں پر بھی کوئی اعتبار نہیں۔ بس السلام علیکم وعلیکم السلام۔ خانہ کعبہ سامنے ہو، نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ میں نے فرقہ قادیانی چھوڑ کے ختم نبوت پر ایمان لایا ہوں، لیکن میرے باپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ ختم کر دیں، اللہ کے نبی کا تعلق ختم نہ ہو۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت اختیار کیا ہے، کوشش کریں اور مکے میں دعائیں کریں، اللہ آپ کے والدین کو بھی ہدایت دے۔ اگر 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہوں، ان تاریخوں میں جمعہ کا دن آ جائے، کوئی نہیں رکھ سکتے۔ معاہدہ شریف جو ہے نبی پاک کے روزے کی کس طرف ہے، جا کے پوچھ لینا، اس سے میں کیسے سمجھاؤں تمہیں۔ حتیم کعبہ کی کون سی جگہ کو کہتے ہیں جو چھوٹی دیوار بنی وہ حتیم ہے؟ مطاف کون سی جگہ ہے؟ کعبے کے باہر میدان وہ مطاف۔ عباسی خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو صرف آل رسول کو، آل جعفر کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے، اللہ تو زبان سے پاک ہے۔ اچھا، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے کلام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، خدا کا خوف کرو، قرآن کو بدلتے ہو۔ بوڑھی عورت نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، مکے آ گئی، پھر جب کچھ بہتر ہوئی مسجد، ٹھیک ہے اگر وہ بوڑھی ہے اور چوٹ بھی لگ گئی تھی، احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں۔ نفلی طواف کر رہا تھا، تیسرے چکر میں پاؤں کے ناخن ٹوٹا، اس دھیان کی وجہ سے اس وقت میں نے دیکھا کہ خون نہیں نکلا، لیکن طواف کے بعد جب نفل پڑھ رہا تھا دیکھا کہ انگلی کے پیچھے کی طرف خون بہا ہوا۔ اگر خون بہہ گیا تھا تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ طواف کریں۔ اگر ویسے معمولی سے نکلا ہوا تھا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حل کرا کر مدینہ میں عمرہ چلا گیا، نہ وہ واپس آ کر عمرہ کے سر پر مشین پھرائی، حل کا نہیں کرا، احرام کھول دیا۔ میرا بھائی اگر بال تھے اور مشین میں آئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر مشین میں نہیں آئے تو پھر اس کو حل کرنا چاہیے تھا۔ 12 گھنٹے کے بعد حل کرائے، لیکن پہلے جو مشین پھیری اس میں تھوڑے بہت کوئی بال آئے ہیں تو پھر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ پھر اس نے اس طرح پھروا دیا ہے۔ حضور کی زیارت خواب میں اتباع سنت کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ برے برے خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات آنے جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے، لا حول پڑھتے رہیں، خود نہ لاؤ۔ کھاد لیتے ہیں، نقد 1500 ادھار 2000 وہ ٹھیک ہے،
آپ ادھار والے لیا ہی نہ کریں، نقد والی لیا کریں۔ حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اس کے بعد حیض نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے۔ عورت کا شرعی لباس جو ہے وہ مقصد ہے کہ ہر لباس پہن سکتی ہے لیکن غیروں کی نظر نہ پڑے، لباس نہ باریک ہو نہ اتنا ٹائٹ ہو کہ اس کا بدن نظر ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اوپر چادر ہو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہتا ہے جی کرپٹو کرنسی کی خرید، مجھے نہیں پتا کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے۔ طواف کے بعد مکروہ آئی، وہ دوسرا طواف کر لیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ میں یہاں مسجد میں امام ہوں، جمعہ نماز جو ہے بریلوی پڑھاتے ہیں، مجھے مجبور ہو کر ان کے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اگر واقعی وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، واقعی وہ حضور کو عالم الغیب سمجھتا ہے، نہیں تو صرف بریلوی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے جمعہ کی نماز پڑھی، کسی وجہ سے قضا کرنی پڑ جائے تو کیا ظہر پڑے گا یا جمعہ کی نماز کی 2 فرض؟ اگر نماز جمعہ قضا ہوگی اب ظہر پڑے گا۔ جمعہ تو اس وقت ہے جب امام کے ساتھ ہو۔ میرا بیٹا اللہ سب بیٹوں کو پریشانیوں سے بچائے، میری روزی میں برکت ہو، استغفار زیادہ پڑھا کریں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ طائف جا رہے ہیں، طائف واپسی پر احرام باندھنا ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔